عمران نے کہا، سر کیلی پیٹرسن کا وکیل مطمئن کیسے ہے کہ مسٹر ڈیرنگ کی فرم کا منافع کیلی کو پہنچ رہا ہے؟ سر ڈیکن بولے، کیونکہ ڈچیس آف ونڈلمیڈ نے اس کی ضمانت دی ہے۔ کس کا نام لے دیا؟ عمران سینے پہ ہاتھ رکھ کے کراہا۔ سر ڈیکن نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر کچھ دیر بعد بولے، شاید تم نے ہفت روزہ سینسیشن میں کیلی پیٹرسن کے مضامین نہیں پڑھے۔ انہوں نے میز پہ پڑا ہوا ایک رسالہ اٹھایا۔ کیلی پیٹرسن لکھتی ہے کہ مجھے اپنی پراسرار زندگی بہت پرکشش لگتی ہے۔ میں لاکھوں کی مالک ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں جانتا۔ میں اپنے ملازموں کے قریب سے گزر جاتی ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ میں ایک عرصے تک خود اپنی ہی فرم میں ایک معمولی ملازمہ کی حیثیت سے کام کر چکی ہوں لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ میں ان کی مالکہ ہوں۔ عمران بڑبڑایا، تب تو اس کی شادی ضرور میکلورن سے ہی ہونی چاہیے۔ لیکن جناب، کیا میکلورنس اتنا بدھو ہے کہ ڈچیس آف ونڈلمیر اور کیلی پیٹرسن کے وکیل پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے ادھر ادھر ٹکرے مارتا پھرتا ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو۔ انہوں نے ایک اور رسالہ سامنے رکھا۔ یہ ہفت روزہ سینسیشن کا تازہ پرچہ ہے۔ اس میں کیلی پیٹرسن نے میکلورنس کو چیلنج کیا ہے۔ عمران نے رسالہ اٹھایا۔ کیلی پیٹرسن نے لکھا تھا کہ میکلورنس ایک وحشی ہے۔ اس نے میری فرم کے مینیجر پر اس لیے تشدد کیا ہے کہ میرے متعلق معلومات حاصل کر سکے۔ لندن میں مجھے صرف ایک ہستی جانتی ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ میکلورنس اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ میں اس کی حفاظت کروں گی۔ چیلنج پڑھنے کے بعد عمران نے کہا، سر مجھے تو یہ سب فراڈ معلوم ہوتا ہے۔ سر ڈیکن نے جواب دیا، ایسی صورت میں ڈچیس آف ونڈلمیر کا وقار خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، پیٹرسن اینڈ پیچنگ کارپوریشن ڈیرنگ فیملی کی وہ فرم ہے جو اب پیچنگ کی شراکت میں چل رہی ہے۔ پیچنگ ایک دولت مند چینی ہے۔ وہ مورگیٹ اسٹریٹ کی شاندار عمارت میں رہتا ہے۔ سر پیچنگ مورگیٹ اسٹریٹ میں رہتا ہے، پھر تو اس کی کیلی کے وکیل سے شناسائی بھی ہوگی۔ صرف شناسائی نہیں، وہ دونوں گہرے دوست بھی ہیں۔ در حقیقت کیلی پیٹرسن کے وکیل نے ہی پیچنگ کو کیلی کا پارٹنر بننے پہ آمادہ کیا ہے۔ پھر تو سر میکلورنس کا اگلا شکار پیچنگ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ حیرت ہے اس نے اب تک اس کی خبر کیوں نہیں لی۔ شاید اس لیے کہ پیچنگ خود بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ لندن کی پولیس اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لندن کے کئی خیراتی ادارے اس کی امداد پہ چل رہے ہیں۔ سر کیا آپ قانونی طور پہ ڈچیس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ کیلی کا پتہ بتا دے؟ قطعی نہیں۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب کوئی یہ شبہ ظاہر کرے کہ کیلی پیٹرسن ایک فراڈ ہے۔ دو آدمی اس بات کے لیے مناسب ہیں، ایک تو پیٹرسن فیملی کا وکیل ہارڈنگ، دوسرا کیلی پیٹرسن کا پارٹنر پیچنگ۔ لیکن وکیل مطمئن ہے اور پیچنگ خاموش۔ ایسی صورت میں لندن پولیس کیا کر سکتی ہے؟ سر میں سوچتا ہوں آج پیچنگ سے مل لوں۔ ضرور ملو، لیکن ہوشیار رہنا، پیچنگ کے ساتھ ایک خطرناک آدمی رہتا ہے۔ کون رہتا ہے؟ سنگھی، ایک دوغلا چینی، جس کی رسائی انگلینڈ کی وزارت عظمیٰ تک ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ انگلینڈ کے ساحل پہ قدم بھی نہ رکھ سکتا۔ وہ سنگھی تھا جس نے چین کی سرخ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہنے کے بعد وہاں سے بھاگ نکلا۔ ملک بدر کیے جانے کی خبر تو محض سرکاری خبر تھی، اس پر قانون کا ہاتھ پڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹیکسی مورگیٹ اسٹریٹ میں داخل ہوئی اور پولیس چوکی کے سامنے سے گزر کر ایک بڑی سی عمارت کے سامنے رک گئی۔ عمران نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھے بٹلر کا سر دکھائی دیا۔ عمران نے کہا، مجھے مسٹر پیچنگ سے ملنا ہے۔ بٹلر نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، بیجنگ سے کوئی خط نہیں آیا۔ قبل اس کے کہ عمران کچھ اور کہتا، اس کے سامنے دروازہ بند ہو گیا۔ عمران نے دوبارہ گھنٹی کا بٹن دبایا اور اس وقت تک دباتا چلا گیا جب تک دروازہ کھل نہیں گیا۔ اس بار دروازہ کھولنے والا ایک دراز قد اور دبلا پتلا چینی تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن ناک چینیوں کی طرح چپٹی نہیں تھی۔ فرمائیے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ عمران نے کہا، میں جانتا ہوں یہ پوسٹ آفس نہیں ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ابھی ایک بٹلر آیا تھا، میں نے کہا کہ مسٹر پیچنگ سے ملنا ہے۔ اس نے کہا کہ بیجنگ سے کوئی خط نہیں آیا۔ میں نے سوچا قبل اس کے کہ آپ دروازہ بند کر کے چلے جائیں، میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس بلڈنگ کو پوسٹ آفس نہیں سمجھتا۔ آپ مسٹر پیچنگ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں برلن سے آیا ہوں، میرے پاس ان کے لیے ایک اہم خط ہے۔ دیکھیے، دراصل مسٹر پیچنگ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، مگر میرا ان سے ملنا ضروری ہے۔ میرا نام فوئر باغ ہے۔ کہیں آپ مشہور فلسفی ہنری باغ کے خاندان سے تو نہیں؟ جی نہیں، ویسے میرے خاندان میں ہر قسم کے باغ گزرے ہیں، فلسفی سے لے کر موچی تک۔ خوب۔ دراز قامت چینی مسکرایا۔
اور عمران کو کمرے میں بٹھا کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پستہ قد گول مٹول چینی کو ساتھ لے کر آیا۔ وہ چینی اتنا موٹا تھا کہ اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کس کا خط لائے ہیں آپ؟ خط؟ کون سا خط؟ میں تو یہ کہنے آیا تھا زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ پیچنگ اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا پتہ کب آپ کو میکلارنس پکڑ کے لے جائے۔ پیچنگ نے ایک گالی دے کر میکلارنس کی ماں سے اپنے ناجائز رشتے کا اعلان کیا۔ لیکن آپ کی پارٹنر کیلی پیٹرسن… پیچنگ نے اس کی بات کاٹ کر کیلی پیٹرسن سے بھی ایسے ہی رشتے کا اعلان کیا، پھر عمران پہ برس پڑا۔ تم مجھے دھمکانے آئے ہو؟ میں کسی میکلارنس سے نہیں ڈرتا۔ یہاں سے چپ چاپ نکل جاؤ ورنہ پولیس کو فون کر دوں گا۔ عمران نے سعادت مندی سے کہا، آپ غلط سمجھے جناب، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کا بیمہ کرا لیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کرایا تو میں اپنی کمپنی کی خدمات پیش کروں۔ اس پر بیمہ کمپنی کی ماں کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے کیلی پیٹرسن اور میکلارنس کی ماں کا ہوا تھا۔ اس کے بعد پیچنگ گالی کی شکل میں لندن کی ساری ماؤں پہ احسان کرتا ہوا چلا گیا اور جاتے جاتے چینی زبان میں سنگھی سے کچھ کہہ گیا۔ عمران نے مسمسی صورت بنا کر دراز کا چینی سے کہا، اب آپ ہی اپنی زندگی کا بیمہ کرا لیجئے۔ ضرور ضرور۔ وہ مسکراتا ہوا عمران کے قریب آیا اور آہستہ آواز میں بولا، سارے دروازے مقفل کیے جا چکے ہیں برخوردار، تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ اوہ بہت بہت شکریہ، عمران نے ایسے انداز سے کہا جیسے وہاں آرام کرنے ہی آیا ہو۔ درازکت چینی بولا، تمہارا تعلق کس سے ہے؟ تم جرمن تو معلوم نہیں ہوتے۔ میرا تعلق انشورنس کمپنی سے ہے اور میں جرمن نہیں دراوڑ ہوں۔ درازکت چینی نے اچانک اردو میں کہا، تم مجھ سے اڑ نہیں سکتے برخوردار، میں جانتا ہوں تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ عمران کو اردو سن کے سخت حیرت ہوئی لیکن اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دی اور برجستہ بولا، میں چینی زبان نہیں سمجھتا انکل۔ درازکت چینی بولا، تمہاری اپنی زبان کون سی ہے؟ عمران نے منہ کھول کر پوری زبان باہر نکال دی۔ وہ جھنجھلا کے بولا، اگر تمہیں میکلارنس نے بھیجا ہے تو میں تمہیں واپس جانے دوں گا تاکہ تم جا کر اسے بتا سکو کہ اس طرف دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے۔ اسے کہہ دینا کہ پیچنگ کی پشت پر کوئی برساتی مینڈک نہیں سنگ ہی ہے۔ ہائیں، کیا کہا آپ نے؟ کیا میں مکلارنس کو یہ بتاؤں کہ پیچنگ کی پشت پر برساتی مینڈک نہیں زبردست مینڈک ہے؟ عمران کو حیرت تھی، کیا یہ مچھر سا آدمی سنگ ہی تھا جس نے چین کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی؟ سنگ ہی اسے گھورتے ہوئے بولا، تم ضرورت سے زیادہ عقل مند معلوم ہوتے ہو، لیکن اتنی کم عمری میں اتنا دلیر نہ ہونا چاہیے، سمجھے برخوردار؟ ویسے مجھے افسوس ہے تم میکلارنس جیسے چوہے کے لیے کام کر رہے ہو۔ عمران نے دردناک لہجے میں کہا، مجھے خود افسوس ہے چچا سنگ، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، میری محبوبہ پکڑ لی اس نے۔ پکڑ لی کیا مطلب؟ سنگھی مسکرا کے بولا، کیا وہ بکری تھی؟ عمران ایک دم بگڑ کے بولا، خود تمہاری محبوبہ ہوگی بکری، ذرا زبان سنبھال کے، میں بہت خراب آدمی ہوں۔ سنگھی ایسے ہنسا جیسے کسی ننھے بچے کے شیخی مارنے پر بڑے ہنستے ہیں، پھر سنجیدہ ہو کے ہمدردانہ لہجے میں بولا، میرا مطلب ہے کیا وہ کوئی بے سہارا لڑکی تھی؟ نہیں تو، دیوار کے سہارے کھڑی تھی، اچانک اس کے آدمی پکڑ کے لے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میری مٹی پلید ہو رہی ہے۔ اب مجھے مکلارنس کی طرف سے دھمکیاں ملتی ہیں، اگر اس کا کام نہیں کروں گا تو وہ میری محبوبہ کو مار ڈالے گا۔ تم سے کیا کام لیتا ہے وہ؟ کبھی پریس رپورٹر بنا دیتا ہے، کبھی کسی بیمہ کمپنی کا ایجنٹ۔ اس نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا؟ تاکہ میں اس کے متوقع حملے کا تذکرہ کر کے مسٹر پیچنگ کو زندگی کا بیمہ کرانے کا مشورہ دوں۔ تم نے مکلارنس کو دیکھا ہے؟ نہیں، اس کے احکام فون پہ موصول ہوتے ہیں۔ تم کرتے کیا ہو؟ پڑھتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ ہو؟ ہاں، میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، ایک لڑکی سے وہ ہو گئی، عمران نے شرماتے ہوئے کہا۔ سنگھی بولا، دیکھنے میں تو بالکل چوغت معلوم ہوتے ہو۔ کیا کہا؟ عمران گھوسا تان کے اس کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے دونوں ہاتھ سنگ ہی کی گرفت میں تھے۔ عمران نے محسوس کیا کہ وہ اپنے ہاتھ چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے کی بجائے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر میں چغد ہوں تو تم الو ہو۔ سنگ ہی نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور بولا، تم اب اگر یہاں سے واپس گئے تو شاید مار ہی ڈالے جاؤ۔ کیوں کیوں کیوں؟ عمران نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ میں یہی محسوس کرتا ہوں، ویسے تم اپنی محبوبہ کو اس کے پنجے سے رہائی دلانا چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ارے جاؤ،
تم کیا مدد کرو گے؟ میکلارنس تمہیں کسی مچھر کی طرح مسل کے پھینک دے گا۔ اچھا برخوردار، تم دیکھنا میں کس طرح اس چوہے کو اس کے بل سے نکال کے ماروں گا۔ تم کیلی پیٹرسن کا پتہ تو لگا نہیں سکے، میکلارنس کو کیا نکالو گے بل سے؟ سنگھی نے منہ بنا کر کہا، کیلی پیٹرسن۔ عمران چلایا، خبردار جو کیلی کے خلاف نفرت ظاہر کی۔ مجھے تو اس کے نام سے بھی۔ عمران نے شرما کے سر جھکا لیا، وہ ہو گئی ہے۔ سنگھی نے طنزیہ انداز میں کہا، کبھی کسی عورت سے گفتگو کرنے کا اتفاق بھی ہوا ہے یا ایسے ہی ہر کسی سے وہ ہو جاتی ہے؟ تم سے مطلب؟ لیکن تم نے کیلی کے نام پہ نفرت کیوں ظاہر کی؟ کیونکہ کیلی ایک فراڈ ہے۔ کیا مطلب؟ ضروری نہیں برخوردار تمہیں ہر بات سمجھاؤں۔ تمہیں سمجھانا پڑے گا، سمجھے؟ تم نے ایک ایسی لڑکی کو فراڈ کہا ہے جس کا نام مجھے بہت وہ لگتا ہے۔ اچھا لڑکے، اب تم یہاں سے کھسکنے کی کرو۔ ابھی نہیں جا رہا میں کہتا ہوں نکلو، نہیں تو دھکے دے کے نکال دوں گا۔ ارے دے کر تو دیکھو دھکے، کیا میں تم سے کمزور ہوں؟ سنگھی نے اسے دھکا دیا۔ عمران دھکا کھا کے آگے بڑھا، پھر پلٹا اور دور ہی سے سنگھی کو گھونسا دکھا کر بولا، دیکھو اب دھکا نہ دینا، میں بہت برا آدمی ہوں، ہاں۔ سنگھی نے پھر اسے دھکا دیا۔ عمران بولا، اب دھکا دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سنگھی اسے دھکے دیتا ہوا دروازے تک لایا اور باہر نکال کے دروازہ بند کر لیا۔ عمران کافی دیر وہیں کھڑا چیختا رہا، تم لوگ بہت کمینے ہو، بہت بد اخلاق ہو، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ پھر وہ وہاں سے اس طرح چل پڑا جیسے اس دروازے پہ بھیک نہ ملی ہو۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے محسوس کیا کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے ایک میڈیکل اسٹور میں گھس کر ایک ایسی تجارتی فرم کے نمبر ڈائل کیے جس کی لائنیں ہمیشہ انگیج رہتی تھیں۔ تعاقب کرنے والا دکان میں آ کر کاؤنٹر پر ایسے کھڑے ہو گیا جیسے کچھ خریداری کرنی ہو۔ عمران ماؤتھ پیس میں کہہ رہا تھا، اس نے مجھے دھکے دے کر نکلوا دیا، وہ آپ سے بھی خوفزدہ نہیں ہے، اس نے آپ کو گالیاں بھی دیں۔ ہاں تو آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں گالیاں؟ ارے اب تو چھوڑ دیجئے میری کٹی کو۔ نام تو یاد نہیں، عجیب سا چینی نام تھا، پنگپی نہیں چنگچی۔ ارے فون بند کر دیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ عمران چونک کے مڑا، یہ سنگھی تھا۔ وہ اردو میں بولا، میرا نام سنگھی ہے برخوردار، ویسے تم اردو جانتے ہو، میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ عمران کوئی جواب دیے بغیر دکان سے نکل گیا۔ سنگھی بھی اس کے پیچھے نکلا۔ تم تو خفا ہو گئے دوست؟ نہیں تو، عمران نے پلٹ کر کہا، اگر تم مجھ سے دور رہو، کہیں پولیس کسی شعبے میں دھر نہ لے، تم صورت سے جیب کترے معلوم ہوتے ہو۔ سنگھی نے مسکراتے ہوئے کہا، کس کی ہمت ہے کہ مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھے، لیکن نہ جانے کیوں میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ سچ؟ عمران پرمسرت لہجے میں چیخا اور لندن کی بھری پوری سڑک پہ اس سے بغل گیر ہو گیا۔ سنگھی نے آہستہ سے اسے الگ ہٹاتے ہوئے کہا، چلو کہیں بیٹھ کے غم غلط کریں۔ وہ دونوں اسی سڑک پر ایک بار میں جا بیٹھے۔ سنگھی نے پوچھا، کیا پیو گے؟ عمران بولا، آج تو دہی کی لسی پینے کو جی چاہ رہا ہے۔ تم لندن میں ہو برخوردار؟ سنگھی نے عمران کے لیے کافی اور اپنے لیے وسکی کا آرڈر دیا اور دھیمی آواز میں بولا، تم ایک کٹی کو رو رہے ہو، یہاں تو ہزاروں کٹیاں تمہاری راہ میں آنکھیں بچھانے کو تیار ہیں۔ لندن پیسہ مانگتا ہے برخوردار۔ یہی تو نہیں ہے چچا۔ چچا سنگ تمہیں سونے چاندی میں دفن کر سکتا ہے۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور عمران کے سامنے رکھ کر بولا، یہ 100 پونڈ ہیں، انہیں رات تک ختم کر لینا، کل آ کر مجھ سے اتنے ہی اور لے جانا۔ عمران نے نوٹوں کی گڈی جلدی سے اپنی جیب میں ڈال لی۔ سنگھی بولا، کل مجھے یہیں ملنا، اسی جگہ۔ عمران نے کہا، اب تو میں ہر وقت یہیں مل سکتا ہوں، کہو تو دن رات یہیں بیٹھا رہوں۔ شراب آ گئی تھی۔ سنگھی نے ذرا سی دیر میں آدھی بوتل خالی کر دی اور بولا، میں تم میں کچھ ایسی صلاحیتیں دیکھ رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ عمران نے کہا، اس کا مطلب ہے کل تم مجھے 100 پونڈ سے بھی زیادہ دو گے۔ میں یہ 100 پونڈ تمہیں بطور خیرات نہیں دے رہا، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کام؟ اچھا بتاؤ کیا کام ہے؟ تمہیں لندن کی ایک معزز عورت کے ہاں ملازمت کرنی پڑے گی۔ عورت کی ملازمت؟ عمران ہتے سے اکھڑ گیا۔ ارے پکڑو اپنے روپے، میں عورت کا نوکر نہیں بنوں گا۔ سنو لڑکے، وہ عام عورت نہیں ہے، ڈچس آف ونڈل میر ہے، اس کے پاس بہت سی خوبصورت اور نوجوان ملازمائیں بھی ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ لو پکڑو اپنے روپے، میں جا رہا ہوں۔ سنگھی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
آج تک ایسا آدمی ایک ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا جس نے سنگھی کی بات ماننے سے انکار کیا ہو۔ کیا بگاڑ لوگے میرا؟ میں تمہاری صورت اتنی بگاڑ دوں گا کہ کوئی لڑکی تمہارے منہ پہ تھوکنا پسند نہ کرے گی۔ عمران بوکھلا کر بیٹھ گیا۔ تو تم مجھے پہلے ہی لفنگے معلوم ہوئے تھے۔ سنگھی نے مسکرا کر کہا، احمق، میں تمہیں تمہاری کٹی واپس دلانا چاہتا ہوں۔ فی الحال تم سے جو کام ہے اس کے لیے تم سے زیادہ موزوں آدمی اور نہیں ہے۔ مجھ میں کون سی موزونیت نظر آ رہی ہے؟ کیا میری شکل ملازموں جیسی ہے؟ نہیں میرے بچے، تم تو شہزادے معلوم ہوتے ہو۔ پھر مجھے کسی ایسی عورت کا ملازم کیوں بنانا چاہتے ہو؟ ڈچیس آف ونڈل میر کو ایک پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت ہے جو اس کے کتوں کی دیکھ بھال کرے۔ اسے مشرق سے عشق ہے، وہ فوراً تمہیں رکھ لے گی تاکہ اپنے دوستوں میں فخر سے کہہ سکے کہ مغل اعظم کی نسل کا ایک شہزادہ اس کے کتوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو تم نہ کرنا یہ سب، بس اس کے ہاں آنے جانے والوں کو دیکھنا۔ میں ڈچیس کے ملنے جلنے والوں کی فہرست چاہتا ہوں۔ واہ، جاسوسی! عمران کے چہرے پہ جوش کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ سنگھی کا ہاتھ دبا کر بولا، مجھے جاسوسی کا بڑا شوق ہے، میں ڈچیس کے ہاں ملازمت کو تیار ہوں، لاؤ پیسے واپس کرو۔ سنگھی نے نوٹوں کی گڈی عمران کی طرف کھسکا دی اور ڈچیس کے ہاں رہنے کے سلسلے میں ہدایات دینے لگا۔ دوسرے دن لندن کے باشندے کیلی پیٹرسن اور میک لارنس کے سلسلے میں ایک نئے نام سے واقف ہوئے۔ یہ نام تھا سنگھی۔ سنگھی نے ایک مقامی اخبار کے ذریعے میک لارنس کو چیلنج کیا تھا۔ یہ چیلنج دراصل پیچنگ کی حمایت میں تھا۔ مضمون میں خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ ممکن ہے پیٹرسن اینڈ پیچنگ کارپوریشن کے مینیجر کے بعد پیچنگ کا نمبر آ جائے، لہٰذا سنگھی کی طرف سے میک لارنس کو چیلنج تھا کہ پیچنگ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات بھی نہ کرے۔ سنگھی اس چیلنج کو دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ چیلنج شائع کس نے کرایا۔ یہ چیلنج پیچنگ کی نظروں سے گزرا تو اس کی سانسیں پھول گئیں۔ او حرام زادے، یہ تو نے کیا کیا؟ سنگھی نے کہا، میں نہیں جانتا یہ حرکت کس کی ہے۔ تو جانتا ہے، تیرے سوائے اس حرم زدگی کی توقع اور کس سے کی جا سکتی تھی؟ چلو یہی صحیح، میں نے کیا ہے چیلنج۔ میرا حوالہ کیوں دیا تو نے؟ تاکہ وہ تمہیں مار دے اور تمہاری محبوبہ آزاد ہو جائے۔ حرام زادے، میں تیری جان لے لوں گا۔ پیچنگ مکہ تان کے اس پہ جھپٹا۔ سنگھی بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹا اور پیچنگ پیٹ کے بل فرش پہ گرا۔ دوسرے ہی لمحے سنگھی چھلانگ مار کے اس کی پشت پہ سوار ہو گیا اور اسے اپنے ہاتھ پیروں میں جکڑ لیا۔ پیچنگ چلایا، کمینے مجھے چھوڑ دے، تیری انگلیاں میرا گوشت پھاڑ رہی ہیں۔ سنگھی بولا، تم دن میں 10,000 گالیاں دے لو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے تمہاری محبوبہ سے محبت ہے، اور تم جانتے ہو سنگھی تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں انگریز تم سے کتنی نفرت کرتے ہیں؟ تمہارے معاملے میں وہ میک لارنس کا ساتھ دیں گے۔ مجھے چھوڑ تو دے، میں مرا جا رہا ہوں، پیچنگ نے رو دینے والی آواز میں کہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ سنگھی اسے چھوڑ کے اٹھا اور ریسیور اٹھا کر پیچنگ کی آواز میں بولا، ہیلو۔ پیچنگ نے سنگھی کو اپنی آواز کی نقل کرتے سنا، لیکن اب اس میں اتنی سکت نہیں رہ گئی تھی کہ احتجاج کر سکتا۔ ہاں، میں پیچنگ بول رہا ہوں، میں بالکل بے قصور ہوں، میرا اس چیلنج سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں، سنگھی یہاں نہیں ہے۔ مجھے منظور ہے، آپ اپنے آدمی کو بھیج دیجئے، میں 2,000 پاؤنڈ کا چیک دے دوں گا۔ اچھا، کیش ہی منگا لیجئے، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ سنگھی ریسیور رکھ کے مڑا تو پیچنگ ہانپتے ہوئے بولا، کون تھا؟ میک لارنس تھا۔ 2,000 پاؤنڈ تیار رکھو، اس کا آدمی لینے آ رہا ہے۔ ارے میں مر گیا، پورے 2,000 پاؤنڈ؟ پھر تیری موجودگی کا کیا فائدہ؟ تم رقم نکالو تو صحیح، میک لارنس کے تابوت پہ خرچ کروں گا یہ رقم، اس کا آدمی 10 منٹ میں یہاں پہنچ رہا ہے۔ میں نہیں دے سکتا اتنی بڑی رقم۔ نہیں دے سکتے تو آنے والے سے خود نمٹ لو۔ اٹھو جلدی کرو ورنہ موت کے بعد تمہاری دولت کس کام آئے گی؟ چپ کر حرام زادے، موت آئے تیری، خدا تجھے غارت کرے۔ پیچنگ لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ سنگھی 2-4 منٹ وہیں کھڑا رہا، پھر اس کمرے میں آیا جہاں سے آنے والے کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ فون موصول ہونے کے ٹھیک 10 منٹ بعد اسے ایک آدمی سیڑھیاں چڑھتا نظر آیا۔ آنے والے نے اپنے شانے سے ایک ایئر گن لٹکا رکھی تھی۔ اسے دیکھ کے سنگھی جھنجھلا گیا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو کل بیمہ ایجنٹ بن کر آیا تھا۔ اتنے پہ گھنٹی بجی۔ سنگھی نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے ایک گالی دی۔ ارے تم ہوش میں ہو یا نہیں چچا؟ میں اس وقت میک لارنس کی طرف سے 2,000 پاؤنڈ وصول کرنے آیا ہوں۔ تم؟ سنگھی اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں میں،
ابھی میں نے تمہارا کام شروع نہیں کیا، فی الحال میک لارنس کا کام ہی کر رہا ہوں۔ تمہاری باری بھی آ جائے گی، فکر نہ کرو، میں تمہیں مار مار کے ادموا کر دوں گا۔ اسے اپنی زندگی میں شاید پہلا آدمی ٹکرا تھا جو اس طرح زج کر رہا تھا۔ عمران نے کہا، خواہ مار مار کے ادموا کر دو گے؟ میں کیا تم سے کمزور ہوں؟ 2000 پاؤنڈ کی رقم وصول کرنے تنہا آیا ہوں۔ برخوردار، تمہیں لگتا ہے تم 2000 پاؤنڈ مجھ سے لے جاؤ گے؟ ہاں بالکل، ابھی اور اسی وقت، یہ میک لارنس کا حکم ہے۔ جاؤ، میں نہیں دیتا 2000 پاؤنڈ، دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔ عمران نے ایئر گن سیدھی کی اور سنگھی کی پیشانی کا نشانہ لینے لگا۔ ٹھیک اسی وقت کھلے دروازے میں سے 6 آدمی دندناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ دیکھنے میں سب شریف دکھائی دیتے تھے، ان کے جسموں پر عمدہ لباس تھے، لیکن سب کے ہاتھوں میں ریوالور تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کا تعلق کس طبقے سے تھا۔ آنے والوں میں سے ایک نے کہا، ٹام تم انہیں دیکھو، ہم اندر جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ان پہ ریوالور تان کے کھڑا ہو گیا اور باقی 5 عمارت کے اندر چلے گئے۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، ٹام بولا۔ یہ ریوالور بے آواز ہے، ذرا سا شور نہیں ہوگا۔ سنگھی نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے، عمران نے بھی ہاتھ اوپر اٹھائے، لیکن ایئر گن سمیت۔ ریوالور والے نے تحقیر بھرے لہجے میں کہا، اپنی ہوائی گن زمین پہ ڈال دو بچے۔ نہیں، میں ممی سے کہہ دوں گا۔